اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، انشور کے حوالے سے ہماری ویڈیو موجود ہے جس پر بہت سے دوستوں نے کمنٹس کیے۔ ویڈیو کو لائک کرنے کا شکریہ۔ اور کمنٹس میں جو ہمارے خواتین و حضرات جو ویورز ہیں ان کے کچھ سوالات ہیں جن کو آنسر کرنا میں یہاں پہ ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ انڈیویجولی ہر ایک کا آنسر دینا وہ امپاسبل ہو جاتا ہے۔ اتنی ویڈیوز پر کمنٹس آتے ہیں اور کمنٹس کے بعد ہر ایک کو انڈیویجولی آنسر کرنا چونکہ مشکل ہوتا ہے، تو اس وجہ سے جو ان میں ضروری سوالات تھے جو زیادہ لوگوں نے کیے ان کا میں نے انتخاب کیا، اور آج ان سوالات کا میں ذکر کرتا ہوں انشور کے استعمال کے حوالے سے۔ زیادہ تر لوگوں کا سوال یہ تھا کہ کیا اگر انشور کا استعمال ہم کریں تو اس کے ساتھ موٹاپے کا تو شکار نہیں ہوں گے؟ تو جناب، یہ چونکہ ایک نیوٹریشنل سپلیمنٹ ہے اور اس کے ساتھ اس میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں ان کا اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو ان میں یقینی طور پر آپ کا میٹابولک ریٹ جو ہے وہ بہتر رہتا ہے، آپ کی صحت جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کی صحت بہتر ہو جائے تو آپ موٹاپے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ایک چیز کا ذکر کرنا انتہائی ضروری ہے کہ اگر آپ موٹاپے کا شکار ہو رہے ہیں تو آپ نے اپنے ڈائٹ پیٹرنز پر اور اپنے ایکسرسائز کے پیٹرن پر توجہ دینی ہے، کیونکہ آپ کا سیڈنٹری لائف سٹائل یا پھر آپ ایکسرسائز نہیں کر رہے یا پھر آپ ایسی خوراکوں کا استعمال کر رہے ہیں کہ جن میں کیلوریز بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور ان کیلوریز میں جو ہے تو پھر یہ کنورٹ ہوتی ہیں اور آپ موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں۔ خصوصاً وہ افراد جو کہ زیادہ تر آئلی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، فیٹس کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، مرغن چیزوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، ایکسرسائز نہیں کرتے یا پھر میٹھے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ کی کیلوریز بڑھ جاتی ہیں اور وہ کیلوریز آپ جلا نہیں سکتے، ان کو آپ یوز نہیں کر سکتے اور آپ موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، آپ کی ڈائٹ اس کے ساتھ بہتر ہے، آپ ایکٹیو ہیں، تو یقینی طور پر آپ موٹاپے کا شکار نہیں ہوں گے۔ پھر دوسرا سوال جو جنم لیتا ہے کہ کون سے لوگ اس کا استعمال نہیں کر سکتے؟ اس کا استعمال جس طرح کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ نیوٹریشنل سپلیمنٹس کی ضرورت ہی آپ کو تب پڑتی ہے جب آپ نیوٹریشنلی آپ میں پیچیدگیاں آ جائیں، آپ میں کمزوریاں آ جائیں یا کچھ ایسی اجزاء ہوتی ہیں خوراک کی جن میں آپ میں کمی آ جائے، اور اس کی وجہ سے جس طرح کہ الیکٹرولائٹس کی کمی یا جو ٹریس ایلیمنٹس ہیں ان کی کمی کا آپ شکار ہو جاتے ہیں، یا وائٹامن بی کمپلیکس کا آپ اس کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں، مختلف قسم کی اور ایسی چیزیں ہیں جن میں آئرن، کیلشیم، وائٹامن ڈی، وائٹامن اے، ان کی کمی کا اگر آپ شکار ہو جاتے ہیں تو یقینی طور پر آپ کا ڈائٹ پیٹرن یا ٹھیک نہیں ہوتا، یا آپ کی صحت ایسی ہے کہ ان چیزوں میں آپ کے ہاضمے کا نظام یا ٹھیک نہیں ہے، یا آپ دائمی طور پر بیمار ہیں تو ہی آپ میں ان چیزوں کی کمی آتی ہے۔ ورنہ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ ہماری نارمل اور روزمرہ کی جو خوراک ہوتی ہے، جن میں پھل، سبزیاں، دودھ، دہی، لسی، پولٹری پروڈکٹس، مچھلی، گوشت، یہ ساری چیزیں اگر پائی جائیں تو یقینی طور پر آپ میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کی نیوٹریشنل ریکوائرمنٹس جو ہوتی ہیں وہ ان کے ساتھ پوری ہو جاتی ہیں۔ پھر بات آ جاتی ہے کہ کن لوگوں میں یہ نیوٹریشنل کمیاں ہو سکتی ہیں۔ تو ان میں دائمی طور پر بیمار جو لوگ ہوتے ہیں، جن میں شوگر کا شکار لوگ، بلڈ پریشر کا شکار لوگ، یا پھر دل کے امراض کا شکار لوگ، لیور یا کڈنی کے امراض کا جو دائمی طور پر شکار ہوتے ہیں، ایسے لوگوں میں کچھ چیزیں پھر ان کی بیماری کے لحاظ سے ان کی خوراکوں میں رد و بدل کر دی جاتی ہے، یا ان کی خوراک میں کچھ اجزاء کی جو کمی آ جاتی ہے، اس وجہ سے یہ لوگ مختلف قسم کی پیچیدگیوں کا اور جو خوراک میں نیوٹریشنل ویلیوز رکھنے والی چیزیں ہیں ان کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ بیماریوں کی وجہ سے، کچھ لوگ جو ہیں تو خوراک میں کمی کی وجہ سے، یا ان کا پیٹرن ٹھیک نہیں رہتا، غربت چونکہ بہت زیادہ ہے، اور اسی وجہ سے جو ہمارے بچے ہوتے ہیں، خواتین ہوتی ہیں، خصوصاً جو رورل ایریاز ہوتے ہیں، غربت کی وجہ سے ان کی ڈائٹ ٹھیک نہیں رہتی، ان میں جو نیوٹریشنل ویلیوز رکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں جن میں سبزیاں، پھل، گوشت، چکن، مچھلی، وہ خوراک ان کو مل نہیں رہی ہوتی، اور خوراک میں کمی کی وجہ سے وہ مختلف چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان کے لیے پھر اگر ایک بندہ خوراک نہیں افورڈ کر سکتا، اچھی خوراک نہیں افورڈ کر سکتا، صحت کا خیال نہیں رکھ سکتا، تو جو نیوٹریشنل سپلیمنٹس ہوتی ہیں وہ ان کی اوقات سے اور ان کی افورڈیبلٹی رینج سے باہر ہوتی ہیں کہ وہ ان کا انتخاب کر کے اور اس کا استعمال کریں۔ لیکن اگر کچھ بیماریوں کی وجہ سے اور آپ نیوٹریشنل جو سپلیمنٹس ہوتی ہیں ان کا استعمال کر سکتے ہیں، افورڈیبلٹی ہے تو بے شک آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ پریگننسی کے حوالے سے جو خواتین ہوتی ہیں، پریگننسی میں چونکہ کھانے پینے کا پیٹرن بدل جاتا ہے، ہارمونل چینجز آ جاتی ہیں، اس وجہ سے کھانے کو دل نہیں کر رہا ہوتا، متلی ہوتی ہے، اور پیشنٹ جو ہے وہ کمزوریوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور ایک سٹریسفل کنڈیشن ہوتی ہے فیمیل کی باڈی پر، تو اس دوران میں اگر ان نیوٹریشنل سپلیمنٹس کا استعمال کیا جائے تو بے شک ان میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور پریگننسی میں یہ آپ کے اور آپ کے بچے کی صحت کے لیے
بالکل بہترین چیز ہو سکتی ہے۔ اگر کچھ لوگ بیماریوں کی وجہ سے سرجری ہو جاتی ہے، گٹ سرجری، معدے کی سرجری، اس طرح کی سرجریز ہو جاتی ہیں، یا پھر جو بزرگ افراد ہیں ان میں نیوٹریشنل کمیاں آ جاتی ہیں، وہ لوگ بالکل اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں، ڈائٹ ان کی اچھی ہے لیکن ان کی فزیکل ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان میں نیوٹریشنل ویلیوز جو ہیں وہ کم نہ ہوں، ان کو نیوٹریشنل سپلیمنٹیشن کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ بے شک اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کے بڑھتی عمر کے بچے جو سٹڈی کرتے ہیں، ان پر سٹریس ہوتا ہے، مینٹل سٹریس، فزیکل سٹریس، تو ان میں بھی آپ مختلف قسم کے جو نیوٹریشنل سپلیمنٹس ہیں ان کا استعمال بالکل ان کو کرا سکتے ہیں۔ بہرحال جو نیوٹریشنل سپلیمنٹس ہیں ان کا استعمال ہر عمر کے افراد، بچے، بڑے، خواتین اور حضرات سب کر سکتے ہیں، اور ان میں کوئی ایسی پیچیدگیاں نہیں پائی جاتی جن سے آپ کے لیے نقصان ہو یا آپ کی صحت پر وہ برا اثر ڈالیں۔ خواتین حضرات، ہیلتھ ٹپس کے حوالے سے جو معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو یہ ویڈیو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اپنا بہت سا خیال رکھیے۔